الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العربات وخير الخلائق بعد الأنبياء شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقائد أعظمنا محمدا عبد الله ونبيه ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ماہ ربیع الاول کے حوالے سے منعقد ہونے والا آج کا یہ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم عنوان سے معنون ہے۔ ویسے تو ماہ ربیع الاول میں ہونے والے بڑے بڑے پروگرام اور کانفرنسیں جگہ جگہ پر ملک کے طول و عرض میں انعقاد پذیر ہو رہی ہیں، مختلف عنوانات سے، اور اس میں آنے والا ہر مقرر اور خطیب اپنا معافی ضمیر بیان کرنے میں مصروف عمل نظر آتا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا عظیم عنوان اور اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا یا بیان کرنا اور پھر اس کا حق ادا کر دینا، نہ یہ کسی کی طاقت میں ہے نہ کسی کے بس میں ہے۔ بس ہر آدمی جو اس عمل میں مصروف نظر آتا ہے، اس کی نیت اور ارادہ صرف یہی ہوتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا شمار ان لوگوں میں ہو جائے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور عظمت کو بیان کرنے والے ہیں۔ پھر اس میں مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس رنگ میں بیان کرتے ہیں کہ جس رنگ میں پیارے پیغمبر کی سیرت کو خالق کائنات نے بیان فرمایا ہے۔ اس لیے کہ پیارے پیغمبر کی حدیث مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا، فرمایا یا رسول اللہ، آپ کا مقام، آپ کی عظمت، آپ کا شان کتنا ہے، اس بارے میں ہمیں بتائیے گا۔ تو میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ کعبہ کے رب کی قسم ہے، میری شان، مقام اور عزت میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا مجھے مقام دیا، کتنی شان اور عزت اور عظمت سے نوازا، یہ پیدا کرنے والا اور عطا کرنے والا ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی کے علم میں یہ بات نہیں ہے۔ تمام مومنوں کی آپ اور میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے پوچھا گیا، اماں جی ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق تھے، کیا سیرت تھی؟ تو میری ماں نے جواب دیا، فرمایا کان خلقہ القرآن، فرمایا ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق وہ مکمل قرآن مجید ہے، کہ قرآن پاک ہی آپ علیہ السلام کی سیرت ہے۔ اب اسی قرآن مقدس سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو شروع کرنے لگا ہوں کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، عظمت اور کن صفات کا تذکرہ کیا۔ چند ایک چیزیں عرض کروں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ توجہ سے بیٹھیے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی قرآن مقدس اور پیارے پیغمبر کی حدیث مبارک کے حوالے سے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ یہ تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیے، آگے جگہ خالی پڑی ہے، قریب قریب ہو کے بیٹھے، سنتے رہتے ہیں یہ باتیں، قریب ہو کے بیٹھے ایمان بڑھے گا۔ تمام دوست قریب قریب ہو جائیں۔ قرآن مقدس کا انداز کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اپنے پیارے پیغمبر کی شان اور عظمت کو کس انداز میں بیان کیا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ سورۃ الاحزاب 22واں پارہ اور آیت کا نمبر 45 اور 46 ہے۔ خالق کائنات نے ان دو آیات کے اندر اپنے پیارے پیغمبر، اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان فرمایا، اور انداز دیکھیے گا میرے رب کائنات کا۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی جی، اے میرے پیارے رسول، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا۔ فرمایا صفات کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پہ فرمایا شاہدن، دوسرے نمبر پہ مبشرن، تیسرے نمبر پہ ونذیرا، چوتھے نمبر پہ وداعیا الی اللہ، اور پانچویں صفت فرمائی وسراجا منیرا۔ اب تھوڑی تھوڑی تفصیل سنیے گا۔ پر میں 5 صفات کا تذکرہ پیغمبر کی سیرت کے حوالے سے، 5 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی صفات کاملہ کا ذکر فرمایا۔ شروع کن الفاظ سے؟ فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں اصول ہے، سمجھنے کی بات ہے میرا دوست۔ سب سے پہلی بات ذہن میں رکھیے گا، پر میں آج کا پروگرام، آج کا درس قرآن کسی کی ضد میں نہیں، کسی کے اناد میں نہیں، کسی کے ساتھ بغض اور دشمنی مقصود نہیں، بس رب کے قرآن کی آواز رب کی مخلوق تک پہنچانا مقصود ہے۔ اب پورے قرآن مجید میں ایک اصول بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ دنیا میں اصول ہے، ہمیشہ بڑا آدمی چھوٹے کو نام لے کے بلاتا ہے، اور چھوٹا آدمی اگر بڑے کو نام لے کے بلائے تو دنیا والے اسے بے ادب کہتے ہیں۔ اگر بیٹا والد کو نام لے کے بلاتا ہے، ہر آدمی اسے بے ادب کہتا ہے۔ اگر شاگرد استاد کو صرف نام لے کے بلاتا ہے، اور میں بھتیجا چاچے کو نام لے کے بلاتا ہے، اور میں بھانجا ماموں کو نام لے کے بلاتا ہے، دنیا والے اسے بے ادب کہتے ہیں۔ کہ ادب کا تقاضا یہ ہے
کہ چھوٹا آدمی بڑے کو نام لے کے نہ بلائے، بلکہ وہ جو اس کا رشتہ خاص ہے ادب اور احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس رشتے کے ذریعے سے بلائے۔ اور اگر بڑا آدمی چھوٹے کو نام لے کے بلا رہا ہے اس میں کوئی بھی بے ادبی نہیں ہے۔ والد بیٹے کو نام لے کے بلا رہا ہے، کوئی بھی والد کو بے ادب نہیں کہتا، اس لیے کہ والد بڑا ہے اور بیٹا کیا ہے جی، چھوٹا ہے۔ اب قرآن مجید کا انداز سمجھیے گا میرا دوست، توجہ سے بات ذہن میں بٹھائیے گا کہ ساری کائنات میں سب سے بڑی ذات کس کی ہے؟ جی شاباش بولیے گا، کس کی ذات ہے ساری کائنات میں بڑی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور میں دن میں 5 مرتبہ مؤذن اسی بات کا اعلان کرتا ہے، اللہ اکبر، آؤ اس کی طرف، وہ تمہیں بلا رہا ہے جو ساری کائنات میں بڑا ہے، اس سے بڑا دنیا کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ اور میں ساری کائنات سے بڑا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور میں اگر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو یا کسی کو بھی نام لے کے بلائے تو اس میں بے ادبی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ چاہے کسی کو نام لے کے بلائے چاہے بغیر نام کے بلائے، اسے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنے پیارے پیغمبر کو بلانے کا انداز دیکھیے گا۔ فرمایا ایھا النبیو، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ایک اور انداز بھی قرآن مجید کا سن لیجئے۔ فرمایا یہ صرف انداز کہ اپنے پیغمبر کو نبی کہہ کے بلایا، رسول کہہ کے بلایا، یہ صرف اللہ کے پیغمبر کے ساتھ خاص ہے، مگر نہ آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن ہر پیغمبر کو نام لے کے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اب سنیے گا سیدنا آدم علیہ السلام کی صرف ایک جھلک سنیے گا۔ فرمایا یہ میرے سامنے سورہ بقرہ ہے، پہلا پارہ ہے اور آیت کا نمبر 34 ہے۔ فرمایا قرآن مقدس، فرمایا وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ خالق کائنات نے فرمایا وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے میرے آدم، اسکن انت وزوجک، تو بھی تیری بیوی بھی، فرمایا رہیے گا کہاں پہ؟ الجنت، فرمایا جنت میں وقت گزاریے گا۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جنت میں جو چیز چاہو، جس جگہ سے چاہو کھاؤ پیو، آپ کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن ایک بات کا خیال کرنا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، فرمایا اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ فرمایا یہ آدم علیہ السلام کو حکم دیا لیکن نام لے کے پکارا۔ فرمایا یا آدم، اے میرے آدم علیہ السلام، فرمایا آپ نے یہ کام کرنا ہے، جنت میں رہیے گا، جنت میں وقت گزاریے گا۔ فرمایا یہ آدم علیہ السلام کو مخاطب فرمایا تو نام لے کے مخاطب فرمایا۔ اب دوسرا حوالہ بھی سن لیجئے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ 16ویں پارے کے شروع میں، سورۃ طٰہٰ کے شروع میں بیان فرمایا۔ فرمایا یہ میرے سامنے قرآن مجید کا انداز کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب فرمایا۔ فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، سورۃ
मत्ता 16वां पारा और आयत का नंबर 17 है। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने अपने मूसा अलैहिस्सलाम को मुखातब फरमाया, फरमाया मेरे मूसा आपको मैं अल्लाह ताला ने नबूवत के लिए चुन लिया है, आपको मैं अल्लाह ने रिसालत भी अता फरमा दी है। फरमाया आप मौजज़ात अता करने लगे तो पहला सवाल अपने प्यारे मूसा से फरमाया वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, ए मूसा अलैहिस्सलाम जरा ये बताइए आपके दाएं हाथ में क्या है। अल्लाहु अकबर। नाम लेके बुलाया, असल नुक्ते पे ज़हन रखिएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, फरमाया क़ाला हिया साय, मौला कायनात मेरे हाथ में ये मेरा असा है, अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी, फरमाया मैं इससे जब थक जाता हूँ तो टेक लगा के खड़ा होता हूँ, व अहुश्शु बिहा अला गनमी, बकरियां चराते हुए फरमाया असा से दरख्तों के पत्ते झाड़ के बकरियों के सामने डालता हूँ, वलिया फिया मारिब उखरा, पर मैं इसके अलावा भी बहुत सारे फवायद मुझे हासिल होते हैं। अब अल्लाह ताला ने सवाल किया, पर मैं मेरे मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है। इसका जवाब तो सिर्फ इतना था हिया असाया, ये मेरी लाठी है, ये मेरा असा है। जवाब तो मुकम्मल हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो आगे बात कर दी अतवक्कउ अलैया व अहुश्शु बिहा अला गनमी, पर मैं टेक भी लगा लेता हूँ, बकरियों के लिए पत्ते भी झाड़ता हूँ और भी बहुत ज्यादा मेरे काम इससे होते हैं। ये तो अल्लाह ने पूछा भी नहीं था। मेरी बात समझ आई कि नहीं? सिर्फ असा का पूछा दाएं हाथ में क्या है, अगली बात तो अल्लाह ने पूछी नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने बगैर बताए पूछे ये बात बतला दी। तो इसका जवाब मुफस्सिरीन इकराम ने क्या लिखा है, फरमाया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला से ये जो मुलाकात थी, फरमाया दुनिया का भी यही कानून है, इंसान जब अपने महबूब से मिलता है फरमाया जानबूझ के बातों को बढ़ाता चला जाता है कि मेरे महबूब के साथ मेरा ज्यादा वक्त गुजर जाए। फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने बात को जानबूझ के बढ़ाया है कि अल्लाह ताला से कलाम और ज्यादा हो जाए। हम तो नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज पढ़ने के लिए ठूंगे लगाई 2-4 और फिर भागे। हदीस से पाक सुनिएगा, मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया, फरमाया बंदा मोमिन जब नमाज अदा करता है, फरमाया नमाज ये मुलाकात होती है किससे, अपने रब से। फरमाया नमाज पढ़ रहा है, नमाज के दौरान बंदा मोमिन अपने रब से सरगोशी करता है। क्या करता है जी? सरगोशी समझते हैं? आसान लफ्ज में बताओ, 3-4 दोस्त इकट्ठे बैठे हो ना, और एक दोस्त ने दूसरे को बात करनी और बाकियों को ना सुनाई देनी हो तो उसे कहते हैं कान ओरा करे ना, कान ओरा कर, सबसे छुपा के बात कहते हैं, इसको कहते हैं सरगोशी करना जी। तो हदीस से पाक है, फरमाया इज़ा सल्ला अब्दुन युनाजी रब्बहू, फरमाया जिस वक्त बंदा मोमिन नमाज अदा करता है अपने रब से चुपके बातें करता है, रब से मुलाकात कर रहा है, तो फरमाया जब अपने रब से मुलाकात कर रहे हैं मेरा दोस्तों तो जरा तसल्ली से नमाज अदा किया कर। नमाज के रुकू सुजूद, नमाज के अंदर तिलावत, अल्फाज पे गौर कर, नमाज में पढ़ क्या रहा है, तर्जुमा याद कर, मैं अपने रब से नमाज में क्या मांग रहा हूँ, क्या तारीफें कर रहा हूँ, अपने पैगंबर के बारे में अपने रब से क्या बातें कर रहा हूँ। तो इसलिए नमाज तो अदा करनी फर्ज है, पढ़नी है, तो अदा करें तो तसल्ली से अदा किया। अल्लाहु अकबर। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, फरमाया कि कितने ऐसे नमाजी हैं जो नमाज अदा करते हैं, नमाज उन पे लानत करती है दोबारा, लानत करती है दोबारा, जैसे तूने मुझे बर्बाद किया अल्लाह ताला तुझे बर्बाद कर दे, कि तूने ऐसे पढ़ा है मुझे मेरे साथ ये हाल किया। वगरना हदीस बाद में क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पिछली बात याद रखना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब इंसान ये कहता है अल्लाह ताला आगे से जवाब देते हैं हामिदनी अब्दी,
میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی ہے۔ الرحمن الرحیم، جس وقت انسان یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے مجدنی عبدی، میری بزرگی کو بیان کیا ہے کہ ساری کائنات میں میرے جیسا اونچی عزت والا اور کوئی نہیں ہے۔ اور میں انسان پتہ نہیں کیسے پڑھ رہا ہے، اللہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پتہ نہیں کیا ہے، کوئی سمجھ نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہوں گے؟ ایک میرے نا ادھر عرب میں ایک دوست مجھے ملا تھا، اس نے کہا جی وہ بتا رہا تھا مجھے ایک دوست ملا جو نیا مسلمان ہوا تھا، کہتے اب اس کی بات مجھے تو وہ ملا نہیں، عظمت والا مرربا، کہتے وہ کہتے ہیں کہ میں جب نماز ادا کرتا ہوں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کہتے جب تک میرا دل تسلی نہیں کر لیتا نا کہ میں نے یہ ٹھیک پڑھا اور اللہ نے یہ جواب دیا، اس وقت تک میں اگلا جملہ پڑھتا ہی نہیں ہوں۔ اور ہم کیا کرتے، ہم تو جاتے ہیں جی وہ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا میں کبھی سر پر سجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ جی دل کہیں ہے، زبان کہیں ہے، نظر کہیں ہے، جسم کہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، اور کھڑا کہاں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ ذرا تصور تو کر، ایسا جو تجھے بلا لے، جی وقت کا بادشاہ تجھے بلا لے اور اسی حالت میں جیسے نماز میں ہم کر رہے ہوتے ہیں، ذرا اس کے سامنے ایسے جا کے کرے نا تجھے ٹھیک کرے گا؟ کیا اس آدمی کے سامنے ہم کوئی ادھر ادھر کی حرکت نہیں کرتے کہ اس کا روب عزت وقار دل میں ہے؟ جی اللہ تعالیٰ کا وہ جیسے ہونا چاہیے ہمارے دل میں وہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ واپس آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات کو بڑھایا کہ آج ملاقات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور میں جتنی زیادہ دیر ملاقات ہو جائے اتنا زیادہ اچھا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا، لیکن نام لے کے بلایا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اور میں میرے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ یہ سورہ ہود میں بیان فرمایا، اور میں لیکن ذکر کس طرح کیا؟ فرمایا یا نوح اہبط منا بسلام علیک، اے میرے نوح علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہوں، پر میں کشتی سے اتر جائیے گا، بسلام منا وبرکات علیک، اور میں اللہ تعالیٰ کے سلام بھی تیرے اوپر ہوں گے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں بھی تیرے اوپر ہوں گی۔ اور میں وہ جو اتنا بڑا عذاب آیا نوح علیہ السلام کے دور میں، اور میں ساری کی ساری دنیا پانی میں ڈوب گئی، صرف وہی لوگ 70-80 بچے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور کشتی میں سوار ہوئے ہیں۔ اور میں کشتی جا کے رکی ہے جودی پہاڑ پہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبط بسلام منا، اے میرے نوح علیہ السلام اس کشتی سے میں اللہ تعالیٰ کی سلامتی سے اتر جائیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیکھ لیجئے، فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، میرے ابراہیم علیہ السلام چھوڑ دیجئے یہ بات۔ اور یہ کب فرمایا؟ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے بیٹے کی خوشخبری لے کر، فرمایا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے 12ویں پارے میں ارشاد فرمایا، فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، یہ میرے سامنے سورہ ہود 12واں پارہ آیت کا نمبر 69 ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے پاس میرے بھیجے ہوئے فرشتے آ گئے، آ کے اللہ تعالیٰ کا سلام بھی دیا اور ساتھ میں بیٹے کی خوشخبری بھی دی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کرنے والے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا ایک آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں، ساتھ میں دوسرا یہ بتانے آئے ہیں ہم لوط علیہ السلام کی بستی پر اللہ کا عذاب لے کے جا رہے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ اور کیوں عذاب آئے گا؟
عذاب کیوں آئے گا؟ فرمائے اس لیے عذاب آئے گا فرمائے کہ ان کے اندر بری خصلت شرک کے بعد یہ ہے فرمائے کہ وہ مرد سے اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے، فرمائے مرد اپنی مرد سے خواہشات کو پورا کر رہا ہے، فرمائے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے۔ اللہ جیسے کہ آج پچھلے دنوں میں آپ نے سن لیا ہوگا وہ جو ٹرانسجینڈر کے نام سے قانون پاس ہوا ہے جی، بڑے چھوٹے اپنے پرائے سارے کے سارے اس میں ملوث ہیں اور اب سارے حاجی بن رہے ہیں، اللہ ماشاءاللہ 2-4 آدمی تھے ایسے جنہوں نے ان کی مخالفت کی، باقی اس کے علاوہ سارے کے سارے یہ جی جو آج ہماری عوام نوجوان نسل جن کے پیچھے زندہ باد مردہ باد کر کے زندہ باد مردہ باد پتہ نہیں ہے، وہ اسلام کے دشمن ہے، قرآن کے دشمن ہے، پاکستان کے دشمن ہے، پھر بھی انہی کے پیچھے زندہ باد مردہ باد۔ اور عقل کے ناخلا ہو میرے نوجوانوں، اور کم از کم اتنا ذہن میں رکھیے گا کہ ہم جدھر بھی جا رہے ہیں کہ وہ راستہ کون سا ہے، وہ سیدھی راہ پہ جا رہے ہیں الٹی راہ پہ جا رہے ہیں۔ لوگ تو سمجھتے نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں جی ووٹ ہی طریقے کیڑا عذاب آگے جی، ووٹ کی حیثیت کا پتہ نہیں ہے، حیثیت کا اگر پتہ چل جائے گا تو کبھی بھی کوئی قدم نہ اٹھائے۔ میری بات یاد رکھیے، چلے بات آ گئی میں کہہ دیتا ہوں، ووٹ ایک امانت ہے، اور امانت کسے دی جاتی ہے؟ خیانت کرنے والے کو جی، جو خود بدکار ہے، جو خود خائن ہے، اسے امانت دی جاتی ہے۔ امانت اسے دی جاتی ہے جو امانت دار ہوتا ہے، جو امانت کا حقدار ہوتا ہے، جس نے جس کو ووٹ دی ہے۔ ووٹ کا یہ مطلب ہے کہ میری اور اس کی رائے ایک ہے، آگے چل کے اس نے جو بھی کام کرنے ہیں نا میری رائے اس کے ساتھ ہے۔ اب آگے وہ جا کے جتنے اچھے کام کرے گا برابر کا آپ کو ثواب ملے گا، اور جتنی وہ بغیرتیاں کرے گا برابر کا آپ کو گناہ ملے گا۔ قیامت کے دن پوچھ ہونی ہے جس کو آپ نے سلیکٹ کر کے آگے بھیجا، یہ خیال کیجئے گا۔ اچھا جی آ جائے قوم لوط پہ عذاب آنا ہے، پر میں کیوں آنا ہے؟ پر میں وہ مرد سے اپنی خواہش کو پورا کر رہا ہے، اور یہ واحد وہ قوم ہے جس اس گناہ کی وجہ سے اس پر 3 عذاب اکٹھے اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ یہ بھی قرآن مجید کا انداز دیکھیے گا، یہ میرے سامنے ہے۔ فرمائے فلما جا امرنا جعلنا عالیہا سافلا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ یہ آیت نمبر 82 اور 83 سورہ ہود۔ اور میں ان پر میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ جعلنا عالیہا وسافلہا وامطرنا علیہم حجارہ۔ فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان سے بھی بعض عذاب نازل کیا، زمین سے بھی، پھر آسمان سے پتھر بھی برسائے میں اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا اس بستی کو اٹھایا، اوپر لے جا کر الٹا کر کے زمین پہ پھینک دیا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش بھی میں اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ فرمایا منضود مسومۃ عند ربک، فرمایا ہر ایک پتھر پہ ہر ظالم کا نام لکھا ہوا ہے، فرمایا جس کو بھی لگنا ہے سر میں لگتا اور پیشاب والی جگہ سے پار ہو جاتا، اور ادھر ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیر بنا دیا۔ فرمایا اور مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین فانظر کیف کان عاقبۃ المشرکین فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ فرمایا تم شام کی طرف تجارت کے لیے جاتے ہو، مدین کی بستیاں راستے میں پڑتی ہیں، فرمایا دیکھیے گا تمہاری نظروں کے سامنے ہے، فرمایا انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، میرے پیغمبر کو جھٹلایا ہے، نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ فرمایا اگر تم بھی نہیں مانو گے تو یقین جانو تمہیں بھی عذاب سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا جب اپنے بھتیجے پر عذاب کا کہ میرے بھتیجے کی قوم پہ عذاب آ جائے گا، فرمایا لگا فرشتوں سے جھگڑنا، فرمایا بار بار فرشتوں کو کہہ رہا ہے، فرمایا چھوڑیے گا یجادلنا فی قوم لوط،
لوط، فرمایا لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرشتوں سے جھگڑا کر رہے، یار چھوڑیے گا، تھوڑی سی مہلت دے دیں، ہو سکتا ہے وہ سیدھے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابراہیم آرز عن ھذا انہ قد جاء امر ربک، فرشتے کہتے ہیں ابراہیم چھوڑ ان باتوں کو، اب تیرے رب کے عذاب کا وقت مقرر ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سارے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا تذکرہ کیا تو نام لے کے کیا، لیکن جب باری آئی نہ تیرے اور میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مقدس میں اپنے پیغمبر کو نام لے کے نہیں بلایا، اور میں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی صفات کا تذکرہ کیا، جیسے یہاں فرمایا یا ایھا النبی، کسی جگہ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، کسی جگہ پہ اپنے پیغمبر کو مخاطب فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، دوسری جگہ اپنے پیغمبر کو مخاطب فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ مقصد میرا دوست یہ ہے کہ پورے قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو نام لے کے ذکر نہیں کیا، صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو نام لے کے ذکر کر بھی دیتا، اپنے پیغمبر کو نام لے کے بلا بھی لیتا تو بے ادبی نہ ہوتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات سے بڑا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بڑا ہونے کے باوجود اپنے پیغمبر کا ادب سکھا رہا ہے، فرمایا جب میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو نام لے کے نہیں بلاتا، فرمایا دنیا والوں تم بھی میرے پیغمبر کو کبھی نام لے کے نہ پکارنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اس بات سے منع فرمایا۔ دیکھیے گا قرآن مجید کے الفاظ، فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، فرمایا سورہ نور ہے اور آیت کا نمبر 63 میرے سامنے 18واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، فرمایا خبردار اہل ایمان خبردار، فرمایا میرے پیغمبر کو ایسے نہیں بلانا جیسے ایک دوسرے کو نام لے کے بلاتے ہو، جیسے اپنے آپ کو نام لے کے پکارتے ہو، میرے پیغمبر کو ایسے نام لے کے نہیں پکارنا۔ اور میں اگر کسی نے میرے پیغمبر کو نام لے کے پکار دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام بھی، یہ سورہ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے سورہ حجرات 26واں پارہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ اس کا اعلان بھی فرما دیا، فرمایا جس نے میرے پیغمبر کو نام لے کے ذکر کیا تو کیا ہوگا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ سورہ حجرات کو آیت کا نمبر 2 ہے۔ فرمایا اگر کسی نے میرے پیغمبر کو نام لے کے بلایا جیسے ایک دوسرے کو نام لے کے بلاتے ہو تو فرمایا کیا ہوگا، ان تحبط اعمالکم، میں اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال ضائع کر دوں گا، وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔
تو پہلا ادب کیا سکھایا؟ قرآن مجید کے حوالے سے اور میں سیرت کے حوالے سے میرے پیغمبر کا پہلا ادب یہ ہے کہ میرے پیغمبر کو نام لے کے بلانا نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ جب نام لے کے نہیں بلا رہا اور میں اہل ایمان آپ نے بھی خیال کرنا ہے. ایسے سمجھ لیں سریکی میں کیا کہا جاتا ہے؟ آنکھاں دھینو سناوا نو نو. اور میں ادب میں اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ میں کسی چیز پر عمل کرنے کے لیے میرے لیے لازم نہیں ہے میں اللہ تعالیٰ پر کہ کسی اصول پر عمل کروں. اور میں غنی ذات ہوں، میں بے پرواہ ہوں، میرے اوپر کسی کا فرض لازم نہیں ہے. اور میں جب میں بے پرواہ غنی ہوں کہ میرے اوپر کچھ فرض بھی نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کا ادب کر رہا ہوں. اہل ایمان تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم بھی میرے پیغمبر کا ادب کرو. اللہ اکبر. دوسری بات پر میں پہلے نمبر پہ ادب سکھایا، دوسرے نمبر پہ اپنے پیغمبر کا مقام بیان فرمایا ایھا النبی انا ارسلناک. اور میں میرا پیغمبر دنیا والوں کو بڑا فخر ہوتا ہے اس بات پہ، جناب میں فلاں کا بھیجا ہوا ہوں، فلاں ملک صاحب، فلاں چودھری صاحب، فلاں خان، فلاں وڈیرا، میں تو اس کا بھیجا ہوا ہوں، اس کا میسنجر ہوں، اس نے مجھے یہ کہہ کے بھیجا ہے میرا پیغام فلاں جگہ کے دے آؤ. اور میں میرا پیغمبر میں اللہ تعالیٰ اس بات کی تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ دنیا والے جس بات پہ فخر کرتے رہے، میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں اور میں آپ کو کسی اور نے مبعوث نہیں کیا، میں اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے. ارسلناک قرآن کا لفظ بول دیجیے گا شاباش. ارسلناک ہم نے اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کس بات کی؟ فرمایا انہ لا الہ الا ہو، کہ دنیا کائنات کے اندر میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہاری عبادت کے لائق اور کوئی نہیں ہے. الہ ہونا، معبود ہونا، اور میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہونا، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہونا، اور میں تمہاری مشکلات کو حل کرنے والا ہونا، بیماریوں کو شفا میں تبدیل کرنے والا ہونا، بے اولادوں کو اولاد دینے والا ہونا، اور میں مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، ہر کسی کی بگڑیوں کو بنانے والا ہونا، روٹی قسمت کو کھڑا کرنے والا ہونا. اور میں یہ دنیا کائنات میں اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے. اور میں اس بات کی گواہی سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے کہ شاہد اللہ، میں اللہ تعالیٰ اس بات پہ گواہ ہوں کہ دنیا کائنات میں اللہ جیسی ذات اور کوئی بھی نہیں ہے. فرمائے شہید اللہ، میرا پیغمبر دنیا کائنات میں جتنے بھی پیغمبر میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے اور میں سارے پیغمبروں کو اسی گواہی کے لیے بھیجا ہے. 17ویں پارے سورہ حج میں بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اور میرا پیغمبر آپ کے لیے تسلی اس بات میں ہے کہ آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھی دنیا میں آئے اور میں نے سب کو اسی مسئلے کی گواہی کے لیے بھیجا ہے کہ دنیا میں جا کر سب سے پہلے جس بات کا پرچار کرنا ہے، سب سے پہلے جس بات کی گواہی دینی ہے، سب سے پہلا جو میں اللہ کا پیغام دنیا والوں کو سنانا ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ دنیا کائنات
کائنات میں بڑے بڑے ولی بھی ہو گزرے، بڑے بڑے کتب اور ابدال بھی ہو گزرے، اللہ کے پیغمبر بھی ہو گزرے، سارے کے سارے برحق ہیں، لیکن عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن صرف سور و پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، تمہارے مشکلات میں مدد کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ میرے پیغمبر سب سے پہلے آپ نے اس مسئلے کی گواہی دینی ہے، دنیا والوں کو یہ سنانا ہے میرے پیغمبر، یہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ نے دینا ہے، دنیا میں تم میری گواہیاں دے، دنیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا دنیا میں تعارف کروا کے آؤ، لوگوں میں بتاؤ تمہیں اللہ تعالیٰ کون ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی وضاحت فرمائی، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا پیغمبر دنیا والوں کو میرا تعارف کروا بذریعہ اپنی زبان مقدس کے، بتا دے دنیا والوں کو میں اللہ تعالیٰ کون ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کیا ہے، پر میں تعارف ہوں میں اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا جو تیری زبان سے نکلے گا۔ میرے پیارے پیغمبر نے بھی تعارف کروایا ہے، 24ویں پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، پر میں میرا پیغمبر اپنی زبان سے اعلان کر، پر میں هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمدللہ رب العالمین۔ پر میں میرا رب وہ ہے الحی جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، پر اس پر کبھی بھی موت آنے والی نہیں ہے، کبھی بھی وہ دنیا سے ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ الحی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، لا الہ الا ہو، دنیا کائنات میں میرے مالک جیسا کوئی نہیں ہے، جیسے نماز میں ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، مولا کائنات سب سے پاک ہی تو ہے، کوئی تیرے جیسا نہیں، تو کسی جیسا نہیں ہے، اور دنیا میں تیرے علاوہ ہماری کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پر میں شہید اللہ، میرا پیغمبر جس مسئلے کی گواہی سب سے پہلے میں اللہ نے خود دی ہے، پر میں آپ نے اسی مسئلے کی گواہی دینی ہے دنیا والوں کو جا کر، یہی بات سمجھانی ہے کہ دنیا کائنات میں میرا رب بھی ایک ہے، میرا الہ بھی ایک ہے، وہی تو میں اللہ تعالیٰ ہوں، وہی تو میرا رب ہے جس نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا، وہی تو میرا رب ہے جس نے یتیمی کی حالت میں پیغمبر کو ساری کائنات کا سردار بنا دیا، دنیا میں جانتا کوئی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے امام الانبیاء بنا دیا، اور میں میرا پیغمبر یہ میرا تعارف کروانا ہے، یہ میں اللہ تعالیٰ کے نام کی گواہیاں دینی ہے، شاہدن، پر میں آپ نے میں اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، دنیا والوں کو بتانا ہے، پر میں سارے پیغمبر بھی، میں پیغمبر بھی آنے کا مقصد میرا کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں 13 سال میرے پیغمبر نے زندگی کے گزارے، انتہائی مشکل حالات میں، یہ جو نبوت کے 13 سال مکہ میں گزرے، میرے پیارے پیغمبر نے صبح بھی شام بھی رات بھی دن بھی یہی پیغام سنا ہے، او مکہ والوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پڑھ لو لا الہ الا اللہ، اسی مسئلے کی گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، پر میں مشرکین نے یہ کلمہ سنا لا الہ الا اللہ، وہ ایک سیکنڈ پہلے جو امین کہنے والے، ایک سیکنڈ پہلے جو صادق کہنے والے، ایک سیکنڈ پہلے جو یہ کہنے والے، آنکھوں کو دھوکا ہو سکتا ہے ہماری، لیکن آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا، وہ یہ کلمہ سنتے ہی کیا کہنے لگے، انت کذاب، تو نعوذ باللہ سب سے جھوٹا ہے، انت
انت ساحر، تو جادوگر ہے، تو شاعر ہے، تو مجنون ہے۔ پر میں کیوں ان لوگوں نے کہا؟ اس لیے کہ وہ عرب لوگ تھے، جانتے تھے اس بات کو کہ کلمے کا مطلب کیا ہے، الہ کسے کہا جاتا ہے۔ انہیں اس بات کا علم تھا کہ جب لا الہ الا اللہ ہم پڑھیں گے تو یہ جو بیت اللہ شریف میں 360 رکھے ہوئے ہیں، یہ جو برائی والا خدا الگ، نیکی والا الگ، شفا والا الگ، بیماری والا الگ، اولاد والا الگ، بیٹیوں بیٹوں والا الگ ہے، سفر کا الگ خدا ہے، گھر میں الگ خدا ہے، دوستوں میں الگ خدا ہے۔ اور میں یہ سارے چھوڑنے پڑیں گے، ایک رب کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تبھی تو لوگ سارے دشمن ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میرا پیغمبر ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا۔ کیا بنا کے بھیجا جی؟ شاہد۔ آپ نے میں اللہ تعالیٰ کی گواہی دینی ہے، میرا تعارف کروانا ہے، اور اس مسئلے کی گواہی دینی ہے کہ جس مسئلے کی گواہی سب سے پہلے کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے۔ یہ ایک صفت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو گئی۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں باقی صفات مکمل کریں گے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں